سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 41۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، فی سموم وحمیم وظل من یحموم، لا بارد ولا کریم، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن انسانوں کا جو تیسرا گروہ ہوگا اس کے احوال بیان فرمائے ہیں، اور دو وجہ بیان فرمائی ہیں جس وجہ سے یہ تیسرے گروہ میں شامل ہے، کہ سورۃ مبارکہ کا نام واقعہ ہے، اور واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جس دن یہ واقع ہوگی، یہ قیامت آئے گی، اس دن تم لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہو گے۔ ایک گروہ سابقین کا جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے، VIP قسم کے جنتی ہوں گے، خواص اور مقربین، اللہ رب العالمین کے خاص بندے۔ دوسرے نمبر پر اصحاب الیمین، عام جنتی، کلمہ گو ایمان والے، اللہ پاک ہم سب کو ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ اور تیسرا گروہ ہوگا اصحاب الشمال، بائیں طرف والوں کا۔ ان کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، یہ بائیں طرف والے کتنے برے ہیں، یہ بائیں طرف والے۔ ان کی بائیں طرف ان کو کیوں کہا گیا؟ ایک تو اس وجہ سے کہ ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، یا اس وجہ سے کہ یہ عرش کے بائیں جانب ان کو جگہ ملے گی، یا اس وجہ سے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پشت سے، بائیں طرف سے یہ پیدا ہوئے، اور ان کے بائیں طرف ہی بیٹھے تھے جن کو دیکھ کر وہ رنجیدہ ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے، اس لیے ان کو کہا گیا اصحاب الشمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی مبارک میں ہر اچھے کام کو دائیں ہاتھ سے کرنا پسند فرماتے تھے۔ کوئی بھی اچھا کام ہوتا، دنیا کا، دین کا، کوئی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی جانب کو پسند کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حتی التناعل والترجل، یہاں تک کہ جوتا پہننے میں بھی اور کنگھی کرنے میں بھی، یعنی جوتا مبارک بھی پہننا ہوتا تو پہلے دائیں پاؤں سجے پیر پہلے آپ جوتا مبارک پہنا کرتے، پھر بائیں طرف پہنا کرتے، یہ سنت مبارکہ۔ اسی طرح کھانا پینا، اور ایسے ہی کوئی لباس پہننا، قمیض پہننی تو پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، جیکٹ پہننی پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، جراب پہننی پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، یعنی ہر چیز میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے کو اہمیت دیتے تھے۔ ہاں جو گندے کام ہوتے یا برے کام ہوتے، ہلکے کام ہوتے، ان کو آپ بائیں ہاتھ سے کرتے، مطلب ناک سنکنا ہے تو بائیں ہاتھ سے، یا اسی طرح استنجا کرنا ہے تو وہ بائیں ہاتھ سے، یا اسی طرح جوتا پکڑنا ہے تو وہ بائیں ہاتھ میں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے طلباء میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے، ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ کتاب کو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیتے، جوتے کو دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں، حالانکہ کتاب دائیں ہاتھ میں ہونی چاہیے اور جوتا جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ تو گویا یہ ایک مثال عرض کی کہ ہر کام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی جانب کو پسند کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہی ہو کہ اہل جنت کو بھی جو عرش کی جگہ ملے گی تو وہ عرش کے دائیں طرف جگہ ملے گی، اور اہل جہنم کو جو جگہ ملے گی وہ عرش کے بائیں طرف جگہ ملے گی۔ تو بہرحال اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات سنتوں کو ہمیں بھی زندگیوں میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج باقاعدہ طور پہ یہ جو ہائی کلاس کے سکول ہیں اونچے لیول کے، ان میں باقاعدہ لیفٹ ہینڈڈ بنایا جاتا ہے، بائیں ہاتھ سے لکھنا سکھایا جاتا ہے، بائیں ہاتھ سے کام کرنا سکھایا جاتا ہے، تاکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بود و باش سے بھی دور کیا جائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری محبت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہے۔ آج سے میں بھی آپ بھی ہر ایک نیت کریں، بچے بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کھانا پینا ہر اچھا کام کس ہاتھ سے کریں گے؟ دائیں ہاتھ سے۔ اصحاب الشمال بائیں طرف والے یہ برے لوگ ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کتنے برے لوگ ہیں یہ اصحاب الشمال، ان کا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا؟ فرمایا فی سموم و حمیم۔ سموم کہتے ہیں تند و تیز ہوا کو، سخت ہوا، اور حمیم ایسی سخت ہوا جو گرم بھی ہو، جیسے گرمیوں کے اندر لو چلتی ہے، سن سٹروک ہو جاتا ہے، گردن کے پٹھے جو ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے، اور بعض اوقات بندہ مر جاتا ہے، اس لیے سخت گرمی میں کہا جاتا ہے گردن کو ڈھانپ کے رکھیں۔ تو یہ جو سخت گرم ہوائیں ہیں جن کو لو کہا جاتا ہے، یہ دنیا کی لو اس جہنم کی لو کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی؟ علماء نے لکھا ہے وہ 70 درجے زیادہ سخت ہے جہنم کی آگ، دنیا کی آگ سے بھی 70 درجے زیادہ سخت ہے۔ اس سخت ہوا سے جو گرم ہوائیں چلیں گی، سخت آگ سے جو گرم ہوائیں نکلیں گی، ان ہواؤں کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں ایسی جگہوں سے محفوظ رکھے۔ فرمایا وہ سخت گرم ہواؤں کے اندر ہوں گے، وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور ایسے سائے میں جو سائے بھی گرم ہوں گے، ایسے سایوں کے اندر ہوں گے جو سائے بھی گرم ہوں گے۔ اہل جنت کے متعلق کیا فرمایا؟ ظِلٍّ وَظِلٍّ ممدود، لمبے لمبے سائے اور ٹھنڈے خوشگوار سائے۔ اور ایک یہ جہنمی ہے جو گرم سائے کے اندر ہوں گے، دھواں ہوگا اور اس دھوئیں کے اندر سایہ نہیں، گرم سایہ ہوگا۔ فرمایا لا بارد ولا کریم، نہ تو وہ ٹھنڈا ہوگا نہ ہی وہ خوشگوار ہوگا۔ چلو کوئی ایسا دھواں بھی ہو جو ٹھنڈک ہی پہنچا دے، کوئی ایسا دھواں ہو جو خوشگوار اور مزیداری لگے، جیسے سردیوں کے اندر ذرا سٹیم مل جائے، بھاپ مل جائے تو راحت مل جاتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو گرم ایسا دھواں ہوگا، ایسا سڑا ہوا ہوگا کہ اس میں ٹھنڈک تو کجا، اس میں کوئی خوشگواری بھی نہیں ہوگی۔
انسان کا ناک منہ بند کرے گا۔ ایسی خوفناک حالت یہ کن کی ہوگی؟ یہ ان اصحاب الشمال کی ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کا انداز ہے، جہاں ایک طرف اہل جنت کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ ہی اہل جہنم کی باتیں بھی سنا دیتا ہے، تاکہ انسان سیدھی راہ پہ رہے، نہ تو بالکل انسان نا امید ہو جائے، صرف جہنم کا تذکرہ، عذاب کا تذکرہ کہ انسان بالکل نا امید ہو جائے کہ جی اللہ نے بخشنا ہی نہیں کسی نے، اور نہ ہی جنت کا اتنا تذکرہ کہ بندہ بالکل بے خوف ہو جائے کہ مجھے ڈر ہی نہیں جی، پکی بس جنت ہماری ہے۔ قرآن کریم نے ان کے بیچ میں رکھا ہے، ڈرتے بھی رہو، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتے رہو۔ اس لیے جہنم کے احوال بھی کہیں کہیں بیان کیے جاتے۔ اب اللہ پاک نے ان لوگوں کی ان کے جرم بتائے، 2 جرم بتائے ان کے۔ اب میں نے آپ نے غور کرنا ہے، کہیں یہ جرم ہمارے اندر تو نہیں؟ اگر ہمارے اندر ہیں تو آج سے ہی ہم نیت کر لیں کہ ہم ان چیزوں کو انشاءاللہ چھوڑ دیں گے، سب کہہ دو انشاءاللہ۔ اور اگر ہمارے اندر یہ نہ ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں اس سے بچایا۔ پہلی چیز اللہ پاک نے کیا بتائی؟ فرمایا انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے بڑی خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ مترف کہتے ہیں آسودہ حال، خوشحال، لگژری زندگی، لائف سٹائل ان کا بڑا لگژری تھا۔ جیسے دنیا کے اندر عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، جو دین کے دشمن ہیں، جو دین کے مخالف ہیں، ان کی زندگی آسائشوں والی ہوتی، پرتعیش، عیش و عشرت والی۔ تو یہ جو عیش و عشرت والی پرتعیش اور لائف سٹائل لگژری زندگی کا یہ نشانی ہے اصحاب الشمال کی۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، نوجوان صحابی 21-22 سال عمر اور یمن کا گورنر بن کے جا رہے، اللہ کی شان ہے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کے قدموں میں دنیا ڈالی تھی۔ آپ نے ان کو چند ایک ہدایات دی تھی، وہ بڑی ہی قابل عمل، قابل تقلید ہدایات ہیں۔ انہی میں ایک ہدایت آپ نے یہ بھی ارشاد فرمائی تھی، ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اے معاذ وہاں جا کے عیش و عشرت والی زندگی سے بچنا، وہاں جا کے لگژری لائف سے بچنا۔ کیوں کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ عیش و عشرت والی زندگی نہیں گزارتے، اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ کیسی زندگی تھی؟ سادہ زندگی تھی، سادہ زندگی۔ حالانکہ ساری کائنات کس کے لیے بنائی گئی؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی۔ اللہ پاک نے آپ کو فرمایا کہ اگر میں نے آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں کائنات میں کچھ بھی نہ بناتا، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین۔ اس حدیث کے الفاظ پہ اگرچہ علماء کو کلام ہے، لیکن اس کے معنی و مفہوم پہ کسی کو کوئی کلام اور اشکال نہیں کہ ساری کائنات بنی ہی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ساری کائنات۔ تو جس کے لیے ساری کائنات بنی، اس کی اپنی زندگی کیسی؟ سادہ زندگی، انتہائی سادہ زندگی، اس میں تکلف نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ آپ نے اچھا پہنا نہیں یا اچھا کھایا نہیں، ایسا نہیں ہے، اچھا پہنا بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جوڑا مبارک زیب تن کیا، ایسا لباس پہنا جس کی قیمت 27 اونٹ مل کر بنتی ہے۔ 27 اونٹ، اگر ایک اونٹ ہم آج کے اس زمانے میں 1 لاکھ کا بھی لگائیں تو گویا 27 لاکھ کا جوڑا اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، یہ بھی آپ نے زیب تن کیا۔ اچھا کھایا بھی ہے،
لیکن زیادہ تر زندگی کیسے گزری کہ وہ سادہ لباس، عام سا لباس، پھٹا پرانا لباس، پیوند لگے یا اس میں ٹاکیاں لگیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب کیا کہ تکلف نہیں کیا، جو مل گیا پہن لیا، جو مل گیا کھا لیا۔ خاص ٹارگٹ کر کے، تکلف کر کے کسی چیز کو حاصل کرنا اور اس کے لیے خاص طور پہ حلال حرام کی تمیز کو بھول جانا، یہ ہے تنعم اور عیش و عشرت۔ بندے کو یہ احساس ہی نہ رہے کہ میرا رب حلال کا حکم دیتا ہے اور حرام سے منع کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اصحاب الشمال، بائیں طرف والے، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ لوگ دنیا میں آسودہ حال زندگی گزارتے رہے، خوشحال زندگی گزارتے رہے، ان کا لائف سٹائل بڑا لگژری ہوتا تھا۔ ایسی زندگی میرے عزیز دوستو اللہ والوں کی، عباد اللہ کی نہیں ہوتی۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی سواریاں اللہ کی نعمت ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل کرتا ہے میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ تو جمال ہے، یہ تو جمال ہے، خوبصورتی ہے۔ اور ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتے، یہ تو اچھی چیز ہے۔ لیکن ساتھ ہی بتا دیا تکبر کیا ہے، فرمایا بطر الحق وغمت الناس، اچھا پہن کے دوسروں کو حقیر سمجھنا، اچھی گاڑی میں بیٹھ کے دوسروں کو ہلکا سمجھنا، اچھے گھر میں رہتے ہوئے دوسروں کو دھکے دینا، یہ بطر الحق وغمت الناس۔ حق بات سامنے آ گئی اس کو ٹھکرا دیا۔ سچی گل کوئی غریب آدمی کر دے تو کہتے ہیں تینوں کی پتہ، تجھے کیا پتہ، تیرے پاس تو پیسے ہی نہیں۔ اب سچی گل ہے لیکن اس کی حالت ایسی ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ یہ چیز فرمایا یہ تکبر ہے۔ تو میرے عزیز دوستو یہ جو اطراف والی زندگی، خوشحالی والی زندگی، لگژری زندگی، یہ عام طور پہ ان لوگوں کی ہوگی جو اصحاب الشمال ہیں، بائیں طرف والے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ابو سفیان جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے زمانے میں یہ روم میں گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد وہ بھی خط لے کر بادشاہ روم ہرقل کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پھر ہرقل نے بہت سارے سوال جواب کیے ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے ساتھیوں کے متعلق۔ تو ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ان کے ماننے والوں کا لائف سٹائل کیسا ہے، جو اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، ان کے ماننے والوں کی زندگی کیسی ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ تو اکثر غریب غربا لوگ ہیں، اکثر ہمارے کمی کمین اور ہمارے نوکر چاکر ہیں۔ تو ہرقل کا آگے جواب کیا تھا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ابتدا میں ان پہ ایمان لانے والے وہ غریب غربا ہی ہوتے ہیں، معاشرے کے مسکین لوگ ہی ہوتے ہیں، امیر لوگ اور اچھے حالات والے لوگ وہ تو بعد میں تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے ہم کئیوں سے بہتر الحمدللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جان بوجھ کے حلال حرام کی تمیز ختم کر کے اپنی اچھی زندگی بنانے کی کوشش نہ کریں۔ سادہ زندگی اللہ کو بڑی محبوب ہے، بڑی پسند۔ اور ایک حدیث پاک جو ہمارے لیے بڑی فائدے کی حدیث ہے، بڑی فائدے کی حدیث، اور خوش ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے اس حدیث پاک کو پڑھ کے اور سن کے۔ اب حضرات توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے مال پہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کے تھوڑے عمل پہ خوش ہو جائے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔
اس لیے جتنا اللہ نے دیا ہم اسی پہ شکر ادا کریں اور خوش ہو جائیں، تو پھر جتنا ہم سے عمل ہوگا اللہ بھی ہم سے خوش ہو جائے۔ ایک کام تو ان کا یہ، اور دوسرا کام کیا ہے؟ فرمایا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے گناہ پہ جمے ہوئے، یسرون اصرار کرتے ہیں، پکے ہیں۔ حنس توڑنے کو کہتے ہیں، حانس قسم توڑنے والا، یہاں مراد قانون توڑنے والا، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والا۔ اور بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری و مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم باکبر الکبائر، میں تمہیں ایسے گناہ نہ بتاؤں جو بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ، سب سے بڑے گناہ، اور پھر اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ تجھے پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ جس نے پیدا کیا اسی کا کسی کو شریک بنا دے، یہ سب سے بڑا گناہ۔ تو حنس العظیم سے مراد شرک ہے، کفر ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور جو اس پہ جمع ہوا ہے، جو اس پہ ڈٹا ہوا ہے، جو اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اللہ فرماتے یہ ہوں گے اصحاب الشمال۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جو ایمان والے ہیں جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جو ایمان پہ دنیا سے چلے گئے وہ یقیناً پکی بات ہے وہ جنتی ہیں، کوئی شک نہیں وہ جنتی ہیں۔ جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہو، اگر اللہ کی رحمت سے بخشا گیا، انبیاء کی شفاعت سے بخشا گیا، امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بخشا گیا تو وارے نیارے ہو گئے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی سفارش کرنے والا بھی نہ ملا اور جہنم میں جانا بھی پڑا تو وہ جہنم میں سزا کے لیے نہیں جائے گا، صفائی کے لیے جائے گا۔ صاف کر کے، دھو دھا کے، اس کا میل کچیل دور کر کے اللہ پھر اس کو جنت میں پہنچا ہی دیں گے۔ اس لیے کلمہ گو، ایمان والا، کلمہ پڑھنے والا مسلمان ساری دنیا کے کافروں سے قیمتی ہے، چاہے وہ پرلے درجے کا گناہ گار کیوں نہ ہو، سارے کافروں سے قیمتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہو، ایسے گناہ نہ کرے جن کی وجہ سے ایمان ہی سلب ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما دے۔ جس کا خاتمہ کفر اور شرک پہ ہو گیا، اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی، کبھی معافی نہیں ملے گی۔ یہ ہیں اصل میں اصحاب الشمال اور بائیں طرف والے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ایک تیسرا جرم اللہ پاک نے ان کا اگلی آیات میں بتایا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن